السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر میرے والد محترم ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ دعوت کے کام کشتی نوح ہے، دعوت کا کام کشتی نوح ہے، وہ فرمایا کرتے تھے۔ تو کشتی نوح کا مطلب کیا ہے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنے لوگوں کو، اپنے قوم کے لوگوں کو جب اللہ کی طرف بلاتے تھے تو اس میں کشتی کا ایک واقعہ آیا ہے۔ تو 950 سال تک اللہ نے ان کو حیات دی، 950 سال سمجھاتے رہے، لوگ نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کا حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیے۔ تو لوگ بڑے مذاق اڑاتے تھے کہ ریگستان میں اور کشتی۔ تو چنانچہ اللہ کا حکم تھا، انہوں نے کشتی بنا لی۔ اب کشتی جب بنائی تو کشتی میں لوگوں نے غلاظت شروع کر دی، لیٹرین کرنا، بیت الخلاء جانا، وہ کشتی میں شروع کر دیا۔ لوگ کشتی کے کنارے بیٹھ کر کے اس میں لیٹرین کرنے لگے۔ ایک وقت آیا کہ کشتی بھر گئی لیٹرین سے۔ تو میں نے سنا ہے کوئی ایک شخص تھا جس کو کوڑھ کی بیماری تھی، پورے جسم میں زخم تھے، وہ اس میں گر گیا۔ جب باہر نکلا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس لیٹرین میں جب وہ گرا پھر اس کو باہر نکالا گیا تو وہ ٹھیک ہو گیا، اس کی کوڑھ کی بیماری ختم ہو گئی۔ تو چنانچہ جتنے لوگوں کی اس طرح کی بیماری تھی اس زمانے میں، وہ سارے لوگ وہاں آتے تھے اور اس کشتی میں آ کر کے ایک غوطہ ضرور لگاتے تھے، پاخانے میں غوطہ لگاتے تھے، تو لوگ اس سے صحت یاب ہو جاتے تھے۔ پھر سیلاب آیا، بارش ہوئی، سیلاب آیا۔ سیلاب جب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کے جتنے چاہنے والے تھے وہ سب کے سب اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا، حضرت نوح جو باپ کو نہیں مانتا تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ تو باپ نے بیٹے سے کہا، بیٹا تم کشتی میں سوار ہو جاؤ، انشاءاللہ تم بچ جاؤ گے۔ بیٹے نے انکار کر دیا۔ اتنا پانی آیا کہ پوری آبادی ڈوب گئی، سب کچھ ڈوب گیا، سب غرق ہو گئے۔ پہاڑ کی چوٹی تک وہ پانی پہنچ گیا اور کشتی اوپر اٹھتی چلی گئی کیونکہ وہ پانی میں تیر رہی ہے۔ بیٹا پھر بھی ڈوب رہا ہے۔ ڈوبتے ڈوبتے باپ نے کہا، بیٹا ابھی بھی موقع ہے، تو اس کشتی میں سوار ہو جا۔ بیٹے نے انکار کر دیا تو بیٹا بھی ڈوب گیا، اور کشتی میں جتنے لوگ سوار تھے اللہ نے سب کو بحفاظت بچا لیا۔ اسی لیے اس کام کی تعبیر کی جاتی ہے کشتی نوح سے۔ اس زمانے میں، اس فتنے کے دور میں اللہ پاک نے اس کام کو جاری کیا، اس کام کو قبول فرمایا، اور جہاں تک میں نے بزرگوں سے سنا ہے اس کام کو اللہ نے قیامت تک کے لیے قبول کر لیا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رونا، گڑ گڑانا، رات کی تنہائیوں میں کراہنا، وہ اللہ نے سن لی، اللہ نے اس کام کو شروع کر دیا، اور آج 100 سال سے زائد ہو گئے۔ اگر یہ کام نہ ہوتا تو پتہ نہیں دنیا میں کیا ہوتا۔ کتنے چور، ڈاکو، اچکے، بدماش، اٹھائی گرے، لفنگے، لچے، ان سب نے توبہ کی اس کام کی برکت سے، اور پوری دنیا میں اتنے خیر وجود میں آئے اس تحریک کے ذریعے سے، دعوت و تبلیغ کی تحریک کے ذریعے سے، کہ کسی اور دوسرے تحریک کے ذریعے سے اتنا خیر وجود میں نہیں آیا۔ چنانچہ اس کام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ
کوشش کرو اس کام میں لگنے کی، کام میں جڑنے کی. اگر نہیں لگ سکتے، نہیں جڑ سکتے، تو جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کی مدد کرو، چاہے جیسے بھی ہو. وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کام سے محبت کرو. اور جو وہ بھی نہیں کرے گا، جو اس کام سے محبت بھی نہیں کرے گا، اس کام سے نفرت نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے. آپ چاہے کہیں بھی ہوں، کسی بھی دعوت فکر سے آپ کا تعلق کیوں نہ ہو، لیکن دعوت تبلیغ ایک ایسا کام ہے، اس کام سے اگر آپ کو محبت ہے تو آپ بچے ہوئے ہیں. اور اگر آپ کے دل میں نفرت آ گئی تو آپ خطرے میں ہیں، خطرے میں ہیں آپ. ایک ایسا مدرسہ، چلتا پھرتا مدرسہ، جس میں کوئی تعلیمی قابلیت یا تعلیمی لیاقت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس میں ہر عمر کا آدمی داخلہ لے سکتا ہے. ایک ایسا کام اللہ نے چالو کیا. میں بھی لگا ہوں، میرے بھی 4 ماہ لگے ہوئے ہیں. ہم نے بھی بڑی قربانیوں کے ساتھ 4 ماہ لگایا ہے. دنگ رہ جائیں گے میری قربانی سن کر کے، جس قربانی کے ساتھ میں نے 4 ماہ میں نے لگایا تھا. نقد میں نے لگایا تھا، نقد. ہفتے واری اجتماع میں اس زمانے میں جس شہر میں تھا وہاں ہفتہ واری اجتماع میں گیا تھا بیان سننے کے لیے. اپنے کام سے، فیکٹری سے واپسی ہو رہی تھی تو میں نے سوچا پہلے میں اجتماع میں بیان سن لوں، وہاں سے فارغ ہو کر عشاء کی نماز پڑھ کے پھر گھر آئیں گے. وہاں میری تشکیل ہو گئی نقد، وہیں رک گئے جی. اس کے بعد پھر 4 ماہ کے بعد گھر آیا ہوں. 4 ماہ کے بعد گھر آیا ہوں. اس کے بعد اس طرح سے میری تشکیل ہوئی. اور اس جو حالات آئے بغیر کسی اسباب کے، وہ جماعت نکل گئی اور 4 ماہ لگا کے آ گئی. اس 4 ماہ کے دوران جو حالات آئے اسباب کے بغیر، یہ تو پوری ایک کارگزاری یہ سننے لائق ہے. تو وہ جو تشکیل جو ہوئی تھی، اس تشکیل میں جب اعلان ہوا تشکیل کا نقد، تو سب سے پہلا آدمی میں کھڑا ہوا تھا. مجھے دیکھتے 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 وہاں پہ 2 جماعت بن گئی اسی وقت. اور ہم لوگوں کے جانے کے بعد مزید 2 جماعتیں اور بنی. گویا کل 4 جماعتیں نقد بنی تھیں. اس وقت پورا شہر خالی ہو گیا تھا. تو ہمارا وقت لگا ہوا ہے. میں جانتا ہوں یہ کتنا ضروری ہے. اور کوئی راستہ نہیں بچا ہے دعوت تبلیغ کے کام کے علاوہ. کوئی اور راستہ نہیں بچا ہے اپنی اصلاح کرانے کا یا اپنی اصلاح کرنے کا. یہی ایک کام ہے بھائی. مدرسے میں داخلے کی عمر ہوتی ہے، وہ عمر نکل گئی تو کہاں جاؤ گے آپ؟ اللہ کے بندے کو اللہ سے ملانے والا کام. کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ کے بندے کو اللہ سے ملا دینا. یہ وہ کام ہے، نبیوں والا کام، صحابہ والا کام. اس کے بارے میں جتنی فضیلت بیان کی جائے وہ کم ہے. تو چنانچہ جو بھی لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس کام سے محبت کرو. نہیں لگ سکتے کوئی بات نہیں، نہیں جڑ سکتے کوئی بات نہیں، نہیں کوئی مدد کر سکتے کوئی بات نہیں، محبت کرو. یہ اللہ کے ذریعے لایا گیا کام ہے یہ، اور میری بات نہیں ہے. بڑے بڑے بزرگان دین یہ بات کہہ کے چلے گئے ہیں کہ اللہ نے اس کام کو قیامت تک کے لیے قبول فرما لیا ہے، اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں آئے گا. یہی طریقہ چلے گا قیامت تک. ذمہ داران بدلتے چلے جائیں گے، ساتھی بدلتے چلے جائیں گے. آج حضرت مولانا سعد صاحب ہیں،
حضرت مولانا زہیر الحسن صاحب ہیں ہمارے بڑوں میں، کل ان کی اولادوں میں ہوں گے یا کوئی اور ہوں گے. پہلی کوشش تو یہ ہو کہ آدمی وقت دے. نہیں دے سکتا کوئی بات نہیں، جتنا وقت بن پڑے دے. وہ نہیں ہو سکتا تو مدد کرے کام میں جڑے ہوئے ساتھیوں کی. وہ نہیں ہو سکتا تو محبت کرے. یہ سب سے آخری درجہ ہے. اچھا ہوتا کیا ہے؟ آپ مان لو جماعت میں جاؤ تو کیا ہوتا ہے؟ معمول کیا ہے وہاں کا؟ بھائی فجر میں جب آپ جگتے ہو اور عشاء کے بعد جب آپ سو جاتے ہو تو یہ دن بھر صبح سے لے کے رات تک عشاء تک کا جو معمول ہے، کیا معمول ہے؟ کیا باتیں ہوتی ہیں؟ فجر کی نماز کے بعد تھوڑی سی دین کی باتیں ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر تھوڑی مہلت دی جاتی ہے ساتھیوں کو، 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے جو بھی ہو. پھر مشورہ ہوتا ہے. کس بات کا مشورہ؟ کہ ابھی سے لے کے کل دوبارہ اسی وقت تک، ابھی سے لے کے کل دوبارہ اسی وقت تک ہمارا یہ 24 گھنٹے کا جو نظام ہے وہ کیسے چلے گا. جتنے بھی ہمارے عملیات ہوں گے ان عملیات کو انجام دینے کی ذمہ داری کن کن ساتھیوں پر ہوگی، یہ طے ہوتا ہے مشورے میں. تو پہلا عنوان کیا ہوتا ہے؟ خدمت. جو کھانا پکائے گا، ساتھیوں کی جو خدمت کرے گا وہ کون ہے؟ 2 نام وہ طے ہوتے ہیں. پھر اعلان طے ہوتا ہے کہ ہر نماز کے بعد جو اعلان کیا جائے گا وہ کون کرے گا. ظہر کی نماز کے بعد پھر تعلیم کون کریں گے، یہ عنوان طے ہوتا ہے. ظہر کی نماز کے بعد بات چیت کون کریں گے، یہ طے ہوتا ہے. ظہر اور عصر کے درمیان جو تعلیم ہوتی ہے وہ کون کریں گے، یہ طے ہوتا ہے. عصر کی نماز کے بعد جو گشت کا عمل ہوتا ہے، گشت مینس باہر جا کر کے اپنے جس علاقے میں گئے ہو اس علاقے والوں سے براہ راست ان کے گھروں پہ جا کر کے ان سے ملاقات کرنا، پھر ان کو مسجد آنے کی دعوت دینا. یہ عمل جو ہوگا تو اس عمل کی فضیلت جو بیان کی جاتی ہے وہ کون کرے گا عصر کی نماز کے بعد، یہ طے ہوتا ہے. مغرب کی نماز کے بعد جو محلے والے، جو آبادی والے آئے ہیں مغرب کی نماز میں اور وہ ان کو بٹھایا جاتا ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے، ان کے سامنے دین کی باتیں ہوتی ہیں، تو کون کرے گا وہ بات؟ مغرب کے بعد کا بیان کون کرے گا، یہ طے ہوتا ہے. عشاء کی نماز کے بعد ایک تعلیم ہوتی ہے مختصر، وہ کون کرے گا. پھر کچھ چیزیں اور ایڈ کی جاتی ہیں، کھانے کے آداب، سونے کے آداب، یہ 2 مخصوص چیزیں ہیں، وہ کون بتائے گا، وغیرہ وغیرہ. یہ اتنی سی باتیں طے ہوتی ہیں، یہ عمل ہوتا ہے وہاں پہ. اور تو کوئی عمل ہوتا نہیں. پھر تہجد میں ساتھی اٹھتے ہیں، تو تہجد میں تو کوئی کسی پہ زور نہیں ہوتا، وہ اپنی اپنی بشاشت ہے. دوسرے دن پھر وہی عمل شروع ہوتا ہے. تو 4 ماہ جو وہاں جو ساتھی لگاتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں، اللہ کی باتیں کرنا، اللہ کی باتیں کرنا، اللہ کی باتیں بولنا، اور تو وہ کام ہی نہیں. چنانچہ میری گزارش ہے کہ اس کام کے قریب آئیے. جو حضرات دور ہیں وہ قریب آئیے. اور یہ جتنی باتیں میڈیا میں پھیلائی جا رہی ہیں یہ سب افواہ ہیں، یہ سب بیکار والی باتیں ہیں، یہ سراسر الزام لگا رہے ہیں. سافٹ ٹارگٹ ہیں مسلمان، اور مسلمانوں میں بھی سب سے سافٹ ٹارگٹ بنایا گیا دعوت تبلیغ کی تحریک کو. یہ ایک ایسی تحریک ہے جو بہت سافٹ ٹارگٹڈ تحریک ہے. آپ جماعت اسلامی بھی ایک تحریک ہے، آپ ان کے خلاف بول کے دیکھیے، آواز اٹھنی شروع ہو جائے گی. چونکہ ان کی طرف ویسے لوگ ہیں، قابل لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ جو آپ کو جواب دیں گے. یہاں تو منع کیا، یہاں تو بس خاموشی کا ہے، خاموشی اختیار کرو. کچھ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ بھائی اللہ کے راستے میں نکل کر 4 کام سب سے زیادہ کرنا ہے. دعوت اللہ، تو میں بھول گیا وہ کاؤنٹنگ، وہ 4 کام کیا ہے. تو اسی طرح سے پورا ایک سسٹم ہے پورا کام کرنے کا.
ایک نظام بنایا گیا ہے. 4 کام بالکل نہیں کرنا، 4 کام کم کرنا ہے. وہ تفصیل آپ معلوم کریں نا. جو 4 کام بالکل نہیں کرنا وہ کیا ہے معلوم کیجیے، تب پتہ لگے گا. تو کیسی ٹریننگ وہاں دی جاتی ہے ساتھیوں کی. اب الزام بہت سی لگتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ یہ چیز نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. وہ بہت سی باتیں ہیں، چھوڑیے. تبلیغ والے اسکول نہیں چلاتے، تبلیغ والے مدرسہ نہیں چلاتے، تبلیغ والے کالج نہیں کھولتے. یہ سب بہت الزام ہے. دعوت و تبلیغ ایک ایسی تحریک ہے، ان کا کام یہ نہیں ہے کہ یہ اسکول چلائیں. تبلیغ سے جڑا ہوا ساتھی انفرادی طور پر اگر کوئی این جی او بنا کر کے اگر کوئی اسکول کھول رہا ہے، اگر کوئی ہاسپٹل کھول رہا ہے، تو ان کو اجازت ہے، لیکن اس تحریک کے اندر یہ چیزیں شامل نہیں ہو سکتی، بالکل نہیں ہو سکتی. ہمارا تو کام ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، بس. ہم کسی کو روزگار دینے نہیں جا رہے، ہم کسی کو پڑھائی لکھائی کرانے نہیں جا رہے. وہ جہاں جن شہروں میں لوگ رہ رہے ہیں، وہ اپنے اپنے شہروں میں اپنے اعتبار سے، اپنے لیول سے، اپنے اعتبار سے آپ اگر چاہتے ہیں کہ ایک تعلیم کا ایک نظام بنے تو آپ بنائیں. کس نے روکا ہے؟ ہمارے بزرگ تو چاہتے ہیں، کرتے تو ہیں نہیں، انگلیاں فوراً اٹھا دیتے ہیں. لہٰذا اس کام کو سمجھیے اور اس کام کی طرف واپس آئیے، اس کام میں جڑیے، اس کام سے محبت کیجیے. بہت آسان ہے. ایک ترتیب بنا لے آدمی کہ ہمیں اتنا سا کرنا ہے، زیادہ بھی نہیں کرنا، ایک ترتیب بنا لے. اتنا سا کرنا، اتنا ہی سا کرے. بھائی انگلی کٹا کے شہیدوں میں اپنا نام لکھوا لیجیے، یہ ایسا کام. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.